ناظرین محترم، شرعی احکامات پر عمل پیرا رہتے ہوئے سیاست میں عملی سیاست میں حصہ لینا ہر کسی کے لیے جائز ہے، خواہ عالم ہو یا غیر عالم، کیونکہ سیاست بذات خود کوئی ناجائز کام نہیں۔ یہ خیال آج کا نہیں، بہت پرانا خیال ہے۔ بعض لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ علماء کا سیاست میں کیا تعلق۔ بات یہ ہے کہ جس عالم کے اندر صلاحیت ہو وہ صحیح طور پر سیاست میں شریک ہو کر دوسروں کو اپنا ہم خیال بنا لے گا، غلط بات پر نکیر کرے گا، صحیح راہ عمل پیش کرے گا۔ اس کا سیاست میں شریک ہونا درست اور مفید ہے۔ آج کل ایک گمراہ کن غلطی عام طور پر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ علماء اسلام کو ملکی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ مساجد میں بھی صرف نماز، روزہ اور حج وغیرہ عبادت اور اخلاقیات ہی کی بات کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ملکی معاملات پر گفتگو کرنا اور عام لوگوں کے سیاسی مسائل میں دلچسپی لینا علماء کے لیے غیر ضروری بلکہ نامناسب ہے۔ یہ غلط فہمی سامراج اور اس کے اعلیٰ کار افراد نے اتنے منظم طریقے سے پھیلائی ہے کہ آج سامراجی نظام اس غلط فہمی کے سہارے مساجد اور مدارس دینیہ میں سیاست کے تذکرے کو روکنے کے لیے قانونی اقدامات کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا علماء کو عملی سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ اس سوال کو جواب تلاش کرتے وقت دو باتیں پیش نظر رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ شریعت کا نہیں، حکمت و تدبر کا معاملہ ہے۔ یہ جائز اور ناجائز کی بحث نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ شریعت نے علماء کو سیاست میں حصہ لینے سے روک دیا ہے یا نہیں، اس کے لیے حکم دیا ہے۔ جب ہم اس سوال کو موضوع بناتے ہیں تو ہمارے پیش نظر محض یہ کہ اس سے دین اور علماء کو کوئی فائدہ پہنچا ہے یا نقصان۔ دوسری بات یہ کہ عملی سیاست سے ہماری مراد اقتدار کی سیاست یعنی پاور پولیٹکس یہ ہے، یعنی اقتدار کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا یا کسی کے عزل و نصب کے لیے کوئی عملی کردار ادا کرنا۔ قرآن مجید کی رہنمائی یہ ہے کہ ایک عالم دین کا اصل کام انذار کرنا ہے۔ انذار یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، انہیں ایک روز اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور ان اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے جو اس دنیا میں سر انجام دیں گے۔ اس جواب دہی کا تعلق اس کے دار کے ساتھ ہے جو وہ اس دنیا میں ادا کریں گے۔ اگر کوئی حکمران ہے تو اس کا جواب دہی کی نوعیت اور ہے، اور اگر ایک عامی ہے تو اس کے لیے اور اسی انداز کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ علماء دین کو اس طرح بیان کرے جیسے کہ وہ ہے۔ اگر دین کی کوئی فکری چیلنج درپیش ہے تو دین کا مقدمہ لڑیں۔ اگر مسلمان معاشرے میں کوئی علمی یا عملی خرابی در آئی ہے تو وہ اسے اصل دین کی طرف بلائے۔ اس معاملے میں ان کی حیثیت ایک داروغہ کی نہیں، انہیں دین کا ابلاغ کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچا دینا ہے۔ اس کی ایک صورت ایسے مبلغین کی تیاری ہے جو اس کام کو لے کر معاشرے میں پھیل جائیں، اور ایسے ادارے اور دارالعلوم آباد کرنا ہے جہاں دین کی جید عالم تیار ہوں۔ اس انداز کی ایک شکل عامت الناس کا تزکیہ بھی ہے۔ یہ تزکیہ علم کا بھی ہوگا اور عمل کا بھی۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے صوفیہ کرتے رہے ہیں۔ اس وقت تصوف ایک فلسفہ حیات کے طور پر زیر بحث نہیں۔ میں جس پہلو کی تحسین کر رہا ہوں وہ صوفیانہ حکمت عملی ہے جو خانقاہوں اور صوفیہ کے حلقوں میں اختیار کی گئی۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کا کام نہیں ہے، یا تو لا علمی میں ایسا کہتے ہیں یا پھر ان کا ذاتی مفاد اس سے وابستہ ہے۔ نیز جو لوگ بغیر کسی شرعی وجہ کے عملی سیاست میں حصہ لینے والے علماء سے بدگمان رہتے ہیں، ان کا عمل بھی درست نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی ملحوظ رہے کہ موجودہ حالات میں
سیاست کو انتہائی گندا کر دیا گیا ہے، لہذا اس میں رہتے ہوئے شرعی احکامات کی پاسداری کرنا اگرچہ ناممکن نہیں ہے لیکن انتہائی مشکل ضرور ہے۔ اس لیے اکثر علماء عملی سیاست میں حصہ نہ لینے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں، الا امور بمقاصدہا۔ علماء کیوں سیاست میں حصہ نہ لیں جبکہ سیاست شرعیہ ہے، دین کی بنیادی روح ہے؟ وَعَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ مقصد کے حصول کا واحد ذریعہ سیاست ہے کہ امت مسلمہ کو دین کے ذریع اصولوں پر جمع کر ایک مضبوط قوت میں تبدیل کیا جائے۔ یاد رکھیں وہ قوت ذلت و پستی کی گہری کھائیوں میں گر جاتی ہے جس کے علماء سیاست سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ اور ان کی تشریح میں اس نقطے کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیاست انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ اور دوسری جگہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جتنے بھی امتیں گزری ہیں رب کائنات نے ان امتوں کی قیادت اور سیاست ان کے انبیاء کے ہاتھوں دے دی تھی۔ جب نبوت کا دروازہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بند ہو گیا اور آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ امت مسلمہ کو اگر صحیح سمت میں چلانے کی قدرت اور وسعت کوئی رکھتا ہے تو علماء دین ہیں، اس لیے کہ علماء ہی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے مصداق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست جھوٹ کا نام ہے، سیاست دغا اور دھوکے کا پرندہ ہے۔ سیاست کی یہ بھونڈی تصویر بھی عوام کے ذہنوں میں ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی تاکہ عوام سیاست کو دین سے جدا سمجھ کر علماء کو مساجد اور ممبروں تک محدود کر دے اور نااہل قسم کے ظالم حکمران ان پر مسلط رہیں۔ اب اگر کوئی بھی ذی شعور شخص تھوڑا سا غور کر لے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آخر عبادات تو دین اسلام کے آنے سے قبل بھی ہوتی تھی۔ رب ذوالجلال کے سامنے جھکنے والے تو پہلے بھی موجود تھے، بیت اللہ شریف کا طواف اور حج تو پہلے بھی جاری تھا، پھر وہ کیا چیز تھی جو اس معاشرے میں موجود نہیں؟ دین اسلام نے وہ نئی چیز اسلامی نظام مساوات کی شکل میں دی، عدل اور انصاف کی شکل میں دی، انسانوں کی برابری کے حقوق کی شکل میں دی۔ یہ تاریخ انسانیت میں پہلا موقع تھا کہ اسلام کے آنے کے بعد حبشہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جوتوں سمیت کعبہ پر چڑھا کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے کا کہا گیا۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے عربی اور عجمی کی تفریق کو ختم کر کے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کی نگاہوں میں برابر کر دیا۔ اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سیاست تدبیر و انتظام کا نام ہے۔ تدبیر و انتظام کرنا ایک ایسے معاشرے کا کہ جس کا نظام معیشت امن ان بنیادی اصولوں پر استوار ہو جو کہ ریاست مدینہ کے اصول تھے، وہ معاشرہ جس میں انسانوں کی طبعی ضرورتیں کھانا پینا کپڑا لتا مکان تعلیم اور صحت کے انتظامات تمام لوگوں کے لیے ایک جیسے ہوں۔ اسلامی سیاست کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے جس میں کوئی انسان اپنی طاقت مال اور رعب کے نشے میں کسی کمزور پر ظلم نہ کر سکے، ایک ایسا نظام جہاں کوئی شخص تعلیم سے بے بہرا نہ رہ سکے، جہاں کوئی ذی آدم دواؤں کی عدم دستیابی یا مہنگا ہونے کے سبب ایڑیاں رگڑ کر نہ مرے، جہاں عدل و انصاف کا بول بالا ہو، جہاں انسانی مساوات میں ذات پات کی تقسیم کو ختم کر دیا جائے۔
سرمایہ دارانہ نظام کے حامیوں اور بادشاہوں نے ہر دور میں ہمیشہ یہ کوشش کی کہ سیاست کو دین سے جدا کر دیا جائے، لہذا ایک مذموم سازش کے تحت یہ باتیں عام کی گئیں کہ دین صرف عبادات کا نام ہے، سیاسی معاملات جیسے کہ ٹیکس وصول کرنا، مخالفین سے جنگ یا صلح کرنا، فوجداری اور دیوانی انتظامات یہ سب دین سے الگ ہیں، جب کہ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر غور کیا جائے تو بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جہاد اور عدل کے قیام میں مصروف رہے، نماز، روزہ، حج، فرض عبادات کے بعد جتنا بھی وقت ملتا وہ اسی طرح کی دنیاوی امور میں گزارتا، قرآن کریم کی اشاعت، باہر سے آنے والے وفود سے ملاقاتیں، بادشاہوں کو قرآن کی دعوت دینا، مقدموں کے فیصلے، لشکروں کی تیاری، مالیانے کے جمع، تعلیم کا انتظام، غریبوں اور بے کسوں کی خبرگیری اور ان کے قرضوں کی ادائیگی کا اہتمام، یتیموں کے لیے رہائش کا انتظام، بیواؤں کی نگرانی، غرض ہر وہ کام جسے بعد میں سیاسی قرار دے کر دین سے جدا کر دیا گیا، جس سے علماء نے ہاتھ اٹھا لیا، اسلامی تاریخ کا حصہ ہے کہ پس اگر سیاست مذہب یا دین سے الگ کوئی چیز ہے اور سیاست کا تعلق صرف دنیا داری سے ہے تو کہنا پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور برکت والی زندگی دینی سے زیادہ دنیاوی تھی، لہذا اس وقت علماء دین اور اکابرین امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام الناس میں اسلامی نظام، حکومت اور سیاست کے حوالے سے شعور بیدار کریں تاکہ عوام انتخابات میں دینی سمجھ اور اسلامی طرز نظام حیات کو سمجھنے والے علماء کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کریں اور صحیح معنوں میں مملکت اسلامیہ پاکستان میں امن، آشتی، انسانی حقوق، مساوات کا بول بالا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی یا ان کے نظام سیاست پر گفتگو کی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک روحانی پیشوا اور رسول خدا تھے، عبادت اور تعلق باللہ کے داعی تھے، ان سے پہلے جو رسول دنیا میں تشریف لائے وہ بھی روحانی پیشوا تھے، سیاست سے ان کا کیا تعلق ہے اور ان کی سیاسی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں سیاست کی جو شکل اور صورت ہمارے سامنے موجود ہے وہ ظلم، زیادتی، جھوٹ، فریب، دھوکہ اور وعدہ شکنی پر قائم ہے، اس میں بدعنوانی اور انسانوں کا استحصال بھی شامل ہے۔ اس سیاست میں جو لوگ شامل ہیں، خواہ انتخابی سیاست ہو یا آمرانہ سیاست، ان کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہے، لہذا ایسی سیاست سے نبی اور رسول کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ سیاست عربی زبان کی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی اصلاح ذات، اصلاح معاشرہ اور اصلاح حکومت کے ہیں۔ القیام علی الشیء بما یصلحہ، یعنی سیاست کا مطلب ایسی تدبیر کرنا جس سے کسی چیز کو استحکام مل جائے، اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ اپنی اصلی حالت پر قائم ہو جائے۔ معروف معنی میں سیاست کا مفہوم ملک اور عوام کی اصلاح، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء۔ بنی اسرائیل کی سیاست یعنی قیادت انبیاء کرام فرماتے تھے، جب کوئی نبی انتقال کر جاتا تو ان کی جگہ دوسرے نبی آتے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، البتہ خلفاء ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں دو طرح کے مذاہب اور نظریے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ اگر روحانیت چاہتے ہیں تو رہبانیت اختیار کریں، یعنی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور اگر آپ سیاست کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ملوکیت کی طرف دیکھیں،
چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ جملہ منسوب ہے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کا دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کا دو، اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو۔ یعنی خدا کے حقوق الگ تھے اور کیسر کے حقوق الگ تھے۔ یہ تقسیم خدا اور کیسر کے حقوق کے درمیان تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفریق کو مٹا دیا اور دنیا کو یہ نظریہ حکومت دیا کہ انسان زمین کا مالک نہیں بلکہ امین ہے۔ کوئی چیز انسان کی اپنی ملکیت نہیں بلکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے، انسان اس کا امانت دار ہے۔ اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت مطلقہ صرف اللہ ہے، باقی سارے انسان اس کے بندے اور غلام ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام انسانوں تک پہنچایا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی اللہ ہے جو آسمان میں معبود ہے، وہی زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ حکمت اور علم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو حکومت سازی کا یہ نظریہ دیا۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، جس نے پیدا کیا اس کی مخلوق پر اس کا حکم چلے گا۔ بابرکت ہے اللہ تبارک و تعالی، بابرکت ہے اللہ تمام جہانوں کا رب۔ چونکہ انسانوں کو پیدا اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، اس لیے اس کی مخلوق پر کسی اور کا حکم نہیں چلے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا ہی حکم چلے گا۔ مستشرقین کی غلط فہمی 20ویں صدی میں مشہور برطانوی مستشرق واٹ نے 2 کتابیں لکھی۔ ایک محمد ایٹ مکہ اور دوسری محمد ایٹ مدینہ۔ پھر ان دونوں کتب کو ایک مجموعہ محمد پروفیٹ اینڈ اسٹیٹسمین کے نام سے شائع کیا۔ موصوف نے یہ فتنہ پھیلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مکہ مکرمہ میں تو ایک داعی، ایک روحانی پیشوا اور ایک پیغمبر تھے، لیکن جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں نعوذ باللہ وہ ایک حکمران تھے، ایک آمر تھے۔ یہ فتنہ انہوں نے اس لیے پھیلایا کہ ان کی تعلیم و تربیت میں مذہب اور سیاست کے دوئی شامل ہیں۔ ان کے سامنے عیسائیت کی تاریخ ہے، وہاں خدا کا اقتدار اور اختیار الگ ہے اور کیسر کا اختیار اور اقتدار الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کے حدود میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس تناظر میں واٹ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھا۔ اس طرح ٹابن بھی 1975 بھی معروف عیسائی تاریخ نویس نے ریاست مدینہ کے قیام کی تعبیر کرتے ہوئے لکھا کہ اس میں شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں حکومت قائم کرنے کی دعوت قبول کی تو انہوں نے اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا کہ وہ اللہ کی راہ میں پوری دل جمعی کے ساتھ گامزن ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اے اسٹڈی آف ہسٹری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 471۔ اسی طرح ٹائن بھی کم فہمی اور بدترین تعصب کا شکار ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن عظیم کے پیغام کو ٹھیک سمجھنے میں ٹھوکر کھاتا ہے۔ اس ڈگر میں استثناء مائیکل ایز ہارٹ کا ہے، جبکہ اس نے انسانی تاریخ کے 100 عظیم رہنماؤں کے حالات لکھے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست رکھا اور وجہ یہ بیان کی کہ وہ واحد انسان ہے جو مذہب اور سیاست دونوں سطح پر یکساں طور پر کامیاب قائد ہیں۔ دی 100% دین و دنیا کی یکجائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دی تو پہلے دن سے یہ بات ظاہر کر دی تھی، سجدہ بھی خدا کو ہی کیا جائے گا، اور حکم بھی خدا کا ہی مانا جائے گا، اور اقتدار بھی اللہ تبارک و تعالی کا تسلیم کیا جائے گا۔ جواب میں کفار نے آپ کی شدید مخالفت کی، پتھر برسائے، گالیاں دی، جان لیوا حملے کیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جاری رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ان کفار نے جب جناب ابو طالب سے کی جو آپ کے چچا جان تھے، انہوں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی دعوت سے باز آ جائیں اور ورنہ یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک جواب دیا اور فرمایا کلمۃ واحدۃ فاعتونیھا تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم، یعنی میں تم سے ایک کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں، اگر اس کو کہہ دو گے تو تم عرب کے اقتدار کے مالک ہو جاؤ گے، اور تمہاری باج گزاری عجب کے لوگ بھی کریں گے۔ یعنی جو کلمہ میں تم سے کہلوانا چاہتا ہوں، اس کلمے میں یہ قوت ہے کہ اس کے ذریعے اقتدار عرب کا ہوگا یا عجم کا ہو، وہ تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ کفار کے نمائندگی ابو جہل کر رہا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ اے بھتیجے، ایسا وہ کون سا کلمہ ہے جو تم ہم سے کہلوانا چاہتے ہو؟ ایسا ایک نہیں، ہم 10 کلمہ کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، اور اس کے علاوہ تمام بتوں کی پرستش چھوڑ دو۔ کفار یہ سنتے ہی مشتعل ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا اتريد یا محمد ان تجعل آلہۃ الہ واحدا ان امرک لعجب، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات کرتے ہو، ہم لوگ متفرق بتوں کو پوجنے والے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ سارے دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان لیں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کفار مکہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی دعوت دی وہ یہ تھی کہ اگر تم ایک خدا کو مان لو گے تو صرف آخرت میں جنت ہی نہیں ملے گی، بلکہ دنیا کا اقتدار بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ دنیا کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا جو ظالم تھے اور کمزوروں کا استحصال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کے ساتھ بھیجا، اس میں نہ صرف آخرت کی کامیابی اور سعادت شامل تھی بلکہ انسانوں کی دنیاوی راحت اور سعادت بھی شامل تھی، مگر کفار نے اپنا عناد جاری رکھا۔ کفار کی مخالفت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پر قائم رہے، یہاں تک کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو کفار نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر ہے۔ بہت سے لوگ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں دوڑے۔ دوڑنے والوں میں ایک شخص تھا جس کا نام سراقہ بن مالک تھا۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ اس وقت آپ غار ثور میں تھے، پتھریلی زمین میں اس کا گھوڑا دھنس گیا۔ اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس مصیبت سے نجات ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بک یا سراقۃ اذا تصورت بسوار کسریٰ، سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے؟ اس کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا کسریٰ بن ہرمز کا کنگن میرے ہاتھوں میں ہوگا؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ایران فتح ہوا۔ مال غنیمت خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مال غنیمت میں کسریٰ کا کنگن بھی تھا۔ حضرت عمر نے سراقہ بن مالک کو بلا لیا اور کسریٰ کا کنگن ان کے ہاتھ میں پہنایا اور ان سے فرمایا کہو الحمدللہ الذی سلبہما من کسریٰ بن ہرمز الذی کان یقول انا رب الناس۔
یعنی تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے یہ کنگن کسریٰ سے چھین لیے، جو کہتا تھا کہ میں لوگوں کا پروردگار ہوں۔ اصیبۃ من المسلمین یفتتحون البیت الابید بیت کسریٰ، یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت کسریٰ کے دارالحکومت کو فتح کر لے گی۔ کسریٰ کی حکومت مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور رستم کی جگہ ایک مسلم حکمران وہاں حکومت کرے گا۔ جس طرح لوگوں کو سورج کے نکلنے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پر یقین تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہ وہ کلمہ طیبہ جس کے لیے ہمیں مکہ مکرمہ سے نکالا جا رہا ہے، ہمارے اصحاب کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اور ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ صرف مکہ ہی فتح نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی شہنشاہیت ایران یا عجم یا کسریٰ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگی۔ ہجرت پر روانگی کے وقت آپ نے دعا فرمائی، رب ادخلنی مدخل صدیق واخرجنی مخرج صدیق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے رب، اگر تو داخل کرے تو سچائی کے ساتھ، اور اگر مکہ سے نکال رہا ہے تو سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت اور ہجرت سے واضح کر دیا کہ اقتدار اللہ کا ہے، اور اس کے صالح بندے اس اقتدار کے حقدار ہیں۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے اقتدار کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ مکہ میں مومنوں کو ایک طرف بہت مارا گیا، اور دوسری طرف مداہنت کی کوشش بھی کی گئی۔ کفار چاہتے تھے کہ کچھ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھک جائیں اور کچھ ہم جھک جائیں، لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی آمیزش کو قبول نہیں کیا۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر جس ریاست کی بنا ڈالی، اس کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں پروفیسر یاسین مظہر صدیقی لکھتے ہیں، 12 ربیع الاول پہلی ہجری 14 ستمبر 633 عیسوی کو جس اسلامی ریاست کے داغ بیل پڑی تھی، وہ دوسری دنیاوی سلطنتوں اور حکومتوں اور ریاستوں کے مانند ایک اور دنیاوی ریاست یا حکومت نہ تھی، بلکہ وہ ایک ایسی مثالی ریاست اور قابل تقلید حکومت تھی جس کی بنیادیں خدا قادر مطلق حاکمیت اعلیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت، خداوندی، امت مسلمہ کی اخوت، مساوات اور احترام اور محبت، بنی آدم کے عظیم اصولوں اور عملی نمونوں پر قائم کی گئی تھی۔ یہی وہ بنیادی خصوصیات ہیں جو اسلامی ریاست و حکومت کو اپنی تمام تر پیش رو اور جانشین حکومتوں اور ریاستوں میں ممتاز کرتی ہے۔ محاولہ عہد نبوی میں تنظیم و ریاست حکومت محمد یاسین مظہر صدیقی۔